السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا عملا متقبلا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اہل ایمان دنیا میں بھی دنیا طلب نہیں کرتے، اہل ایمان دنیا میں بھی دنیا طلب نہیں کرتے بلکہ نیکی کی توفیق طلب کرتے ہیں۔ نیکی سب سے اہم ہے۔ قیامت کے دن ہم ایک نیکی کی وجہ سے جنت کے دروازے پر ہوں گے، اس وقت ہمیں نیکی کی قدر یاد آئے گی۔ کاش میں دنیا میں اس نیکی کو بھی نہیں چھوڑتا۔ کبھی بھی کسی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ ہر کام نیکی سمجھ کے کریں، بلکہ سونا، جاگنا، کھانا، کھلانا، دوسروں سے مسکرا کر باتنا، سب یہ نیکی میں شمار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے یہ دعا پڑھتے۔ طواف کے دوران لوگ ہر چکر الگ الگ دعا پڑھتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارا رب دے ہمیں دنیا میں بھلائی، وفی الآخرہ حسنہ، اور آخرت میں بھلائی، وقنا عذاب النار، اور بچا ہمیں عذاب آگ سے۔ یہ بہترین جامع دعا ہے۔ آج کل ہم حج کے مسائل پڑھ رہے ہیں، اس پر غور فکر کر رہے ہیں، تو اگر آپ کو زیادہ دعائیں سیکھنے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ جامع دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہے کہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے۔ تو ہم 9 ذی الحج کو زوال آفتاب سے غروب شمس تک میدان عرفات میں وقوف حج کا سب سے اہم رکن ہے، جس کی بابت حدیث میں کہا گیا ہے کہ الحج عرفہ، عرفات میں وقوف ہی حج ہے۔ یہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے، بلکہ مزدلفہ پہنچ کر مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت قصر جمع کر کے ایک اذان 2 اقامت کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ مزدلفہ ہی مشعر حرام کہا گیا کیونکہ یہ حرم کے اندر ہے، یہاں ذکر الہی کی تاکید ہے، بار بار آیا ہے ذکر اللہ، ذکر اللہ۔ آج کی جو آیت ہم پڑھیں گے اس میں بھی ذکر کی تاکید ہے، تو پہلے تجوید اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
فی الحیات الدنیا ویشہد اللہ علی ما فی قلبہ وہو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. جب بھی نون مشدد آئے گا اس کو تھوڑا رک کے ٹائم دیں گے. والنسل واللہ لا يحب الفساد. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ. بارک اللہ فی. ہم یہاں اسٹاپ کر رہے ہیں. ہم نے اسٹارٹ کیا تھا آیت نمبر 203 سے 203 سے وَاذْكُرُوا اللہ. پھر آیا ہے یاد کرو اللہ کو دنوں میں گنے چنے، یعنی فی ایام معدودات، گنے چنے. کون سے گنے چنے؟ ایام تشریق 11 12 13. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ایام تشریق کے ہر مہینے میں روزے بھی رکھتے تھے. یہ ہمیں سنت سے ثابت ہے. اور اللہ کو یاد کرو کہ ذکر، بہترین ذکر کیا ہے حج کے دنوں میں جو یہ دن ہے، ان میں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. یہ حج کا ایک اہم ذکر ہے تو اس کو بار بار پڑھنا ہے. فمن تعجل فی یومین، تو جو کوئی جلدی کرے دنوں میں جلدی، فلا اسم علیہ، تو نہیں کوئی گناہ اس پر. یہاں تشریق میں آتے تو یہاں بلند آواز میں تکبیرات مسنون ہیں، صرف فرض نمازوں کے بعد ہی نہیں بلکہ ایک حدیث کی مشہور ہے کہ بلکہ ہر وقت یہ تکبیرات پڑھی جائیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. کنکریاں مارتے وقت ہر کنکری کے ساتھ تکبیر پڑھنی مسنون ہے. اب یہاں کیا آیا ہے کہ یہ ومن تأخر یومین فلا اسم علیہ، تأخر تو جلدی نہیں کرنی. اس میں کیا ہے کہ رمی جمرات کو کنکریاں مارنا 3 دن افضل ہے، لیکن اگر کوئی 2 دن 11 12 ذوالحج کو کنکریاں مار کر مینا سے واپس آ جائے تو اس کی بھی اجازت ہے. کوئی جلدی، یہاں کیا آیا ہے فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں. ومن تأخر، تو جو کوئی تاخیر کرے، فلا اسم علیہ، تو نہیں کوئی گناہ. اگر کوئی 3 دن کنکریاں مارے یا 2 دن مارے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہے. لمن اتقی، اس کے لیے جو تقوی کرے. ہمارا مقصد ذہن میں ہر وقت اللہ سے ڈر ہونا چاہیے. تقوی، اللہ بار بار ہر آیت بتا کے تقوی کہہ رہے ہیں، نہ کہ ریاکاری. تو ہمیں ہر کام اللہ کا جو بھی ہم یہ احکام کریں ذہن میں یہ ہو کہ میں اللہ کے ڈر رہوں. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور جان لو بے شک الہی طرف اسی کے تم اکٹھے کیے جاؤ گے. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ یہ جو مذکورہ ترتیب، عرفات جانا، یہ مزدلفہ جانا، یہ ایک اہم رکن ہے. جیسے قیامت کے دن بھی ہمیں یہ منظر یہی بتایا گیا ہے کہ وہاں بھی ہمیں اسی طرح کا منظر ملے گا. عرفات میں اکٹھے ہونا قیامت کے منظر کی یہ کہتا ہے. نیکی اللہ کا فضل ہے، جس میں جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اتنا اللہ کا قرب حاصل ہوگا، کہ وہاں ہمیں نیکی کے بہت سے مواقع ملیں گے. اسی لیے
معمولی نیکی کسی کو نہیں سمجھنا کہ وہاں یہ کوئی معمول نیکی، کسی کو پانی پلانا، کسی کو رستہ دکھانا، یہ بھی وہاں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ، لوگوں میں سے کوئی ہے جو کہتا، جو خوش کرتی ہے آپ کو بات اس کی زندگی میں، فی الحیات دنیا، وَيُشْهِدُ اللَّهَ، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو اوپر، ما فی قلبی، اس کے جو اس کے دل میں ہے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے، جھگڑا کرنے والا ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جھوٹ موٹ بات بنا کے قسم کھاتے ہیں دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، تو اللہ نے کیا کہا ہے، یہ کوئی خوش کرنے کے لیے یہ گناہ ہے، گناہ میں شامل ہے۔ یہ ویسے یہ آیت بعض روایت میں کے مطابق یہ آیت ایک منافقین کی، منافق احسن بن شریک سقفہ کے بارے میں نازل، لیکن صحیح تر بات یہ ہے کہ اس سے مراد سارے منافقین اور متکبرین ہیں جن میں یہ مذموم اوصاف پائے جاتے ہیں جو قرآن نے اس ضمن میں بیان فرمایا ہے کہ بہت سے لوگ قسم کھا کے یہ بات بتاتے ہیں۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى، اور جب وہ منہ موڑتا ہے، سعی فی الارض، وہ کوشش کرتا ہے، فی الارض زمین میں، لیفسد، تاکہ وہ فساد کرے، فیہا اس میں، ویہلک الحرث، اور وہ ہلاک کرے حرث، والنسل کھیتی اور نسل کو یعنی جانور، واللہ لا یحب الفساد، اور اللہ نہیں پسند کرتا فساد کرنے والے کو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب کہا جاتا ہے اس سے ڈرو۔ یہ ساری منافقین کی باتیں رہی ہے، وہ جھگڑالو ہوتے ہیں، قسم کھا کر بات کہتے ہیں، لیکن حالانکہ ان کی بات میں وزن نہیں ہوتا، جھوٹ بولتے ہیں، تو اس کا مقصد ہر وقت جھگڑا کرنا ہوتا ہے۔ الد الخصام، سخت جھگڑالو، جھگڑا کرنے والا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب کہا جاتا ہے اس سے ڈرو اللہ سے، اخذتہ العزت، آمادہ کرتی ہے اسے عزت، تکبر، غرور، یہاں عزت سے مراد تکبر اور غرور ہے، بالاسم، گناہ پر، فحسبہ، تو کافی ہے اسے، جہنم، جہنم، ولبئس المہاد، البتہ کتنا برا ہے ٹھکانہ۔ اللہ نے یہاں منافقین کی صفت بتایا کہ اخذت العزت، تکبر اور غرور اسے گناہ پر ابھارتا ہے۔ عزت کی معنی غرور اور عنایت کے ہیں۔ یہ آیت کہتے ہیں کہ حضرت شعیب رضی اللہ عنہ رومی کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب وہ ہجرت کرنے لگے تو کافروں نے کہا کہ یہ مال سب یہاں کا کمایا ہوا ہے، اس سے ہم ساتھ نہیں لے جانے دیں گے۔ حضرت شعیب رضی اللہ عنہ نے یہ سارا مال ان کے حوالے کر دیا اور دین ساتھ لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر فرمایا، شعیب تم نے نفع بخش تجارت کی ہے، یعنی مال وہاں چھوڑا اور دین لے کے آئے، یہ نفع بخش تجارت ہے، 2 مرتبہ فرمایا۔ لیکن یہ آیت بھی عام ہے جو تمام مومنین، متقین اور دنیا کے مقابلے میں دین اور آخرت کو ترجیح دینے والوں کو شامل ہے، کیونکہ اس قسم کی تمام آیات کے بارے میں جو کسی خاص شخص یا واقعے کے بارے میں نازل ہوئی، یعنی لفظ کے عموماً کا اعتبار ہوگا، سب نزول کی خصوصی اعتبار نہیں ہے۔ شعیب رضی اللہ خیر اور کمال ایمان کی ایک مثال ہے ہر اس شخص کے لیے جو ان صفات و خیر کمال سے متصف ہوگا۔ تو ہمیں کبھی بھی یہ بھی سوچنا چاہیے اگر ہمیں کسی کا وقت چناؤ کرنا پڑے تو دین، اگر ہجرت کرنی پڑے تو دین کو بچانا ہے، نہ کہ مال کو بچانا ہے۔ مال تو اللہ وہاں خود ہی ہمیں دے گا، جیسے مکہ مدینے میں انصار کو دیا، بھائی بھائی بنایا، بارک اللہ فی۔ تو ہمیں ہر وقت یہاں یہ آیت بار بار بتا کے واتقوا اللہ، حج کے احکام کے دوران بھی اللہ سے ہر کام ڈر کے کرنا ہے
کسی نیکی کو معمولی نہیں سمجھنا۔ بارک اللہ فی ربنا تقبل انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔